کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتی، لیکن ہمیں سیاست سے بالا تر ہو کر ملکی مفاد میں اب کچھ فیصلے کر لینے چاہیے، کیونکہ یہ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیم بالکل ہی نہیں بننے چاہیے، مطلب اس کی مجھے کسی کی سمجھ نہیں آئی، تھوڑا اس کو مزید ایکسپلین کر دیجیے گا۔ ڈیم آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ اس لیے بنا رہے ہیں، آپ مین ڈیم کے دو کام ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک متھ ہے کہ ڈیم فلڈ کو روکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جہلم کے اوپر ڈیم تھا، واٹر ریزروائر کے طور پر ہم بات کر رہے ہیں، بات صرف ریزروائر کی رہ جاتی ہے اور کسی حد تک ہائیڈرو پاور کی رہ جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اب آپ 21 سینچری میں ہیں، 21 سینچری میں جو پاکستان کا خطہ ہے، ہم نے اپنے خطے کے حساب سے سوچنا ہے، ہم نے باقی خطوں کے حساب سے نہیں سوچنا۔ ہمارے خطے میں سولر کا پوٹینشیل از ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ، ہم بیسٹ سولر پوٹینشیل میں آتے ہیں۔ سولر کی انرجی اس وقت ود بیٹریز از اباؤٹ 100 ٹائمز چیپر، 100 گنا سستی ہے ہائیڈرو کی بجلی بنانے سے، کیونکہ اور یہ مزید سستی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی وہ ہے جو امپروو ہو رہی ہے۔ تو ہم 100 گنا مہنگی بجلی کیوں بنانا چاہتے ہیں ہائیڈرو پاور سے، جبکہ ہمیں 100 گنا سستی؟ سوال زیادہ سادہ کر دیتا ہوں، پانی ہمارا جو میٹھا پانی ہے اس کو ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے لیے طریقہ کار، پھر پانی بتانے لگے۔ اچھا اب میں دوسری چیز پہ آ جاتا ہوں۔ دوسرا مقصد پھر رہ گیا، بجلی کا تو معاملہ میں نے نکال دیا نا، اب دوسرا مسئلہ رہ گیا پانی کو سٹور کرنے کا۔ آپ کا جو سب سے بڑا ڈیم ہے تربیلا، وہ تقریباً 7-8 ملین ایکڑ فٹ پانی سٹور کرتا ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں آپ کے دریاؤں پہ، میں نے کہا اس کا راستہ کھول دیں۔ دریا آپ نے بھی دیکھے ہیں، میں نے بھی دیکھے ہیں، ہمارے تو ایریے کے اندر، میں بھی اسی ایریے کا ہوں، میں بھی دریا کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو دریا پلینز میں چلتے ہیں ان کا ایک کچے کا علاقہ ہے، اس کچے کے علاقے میں ہر سال سیلاب آتا ہے، چاہے زیادہ بارش ہوں چاہے کم ہو۔ اس کچے کے علاقے میں دریا کے نیچے ریت ہے، دریا جہاں پہ چل رہا ہے ادھر ریت ہے۔ اس ریت کے بیچ میں جب دریا کا پانی چل رہا ہے تو جب تک اس ریت میں پانی بھر نہیں گیا اوپر دریا نہیں چل سکتا، واٹر لیول جو ہے نیچے، تو وہ ریت جو ہے وہ پانی سے بھری ہوئی ہے۔ وہ ریت کتنی گہری ہے اور اس میں کتنا پانی بھرا ہوا ہے، اس کی کیا کوالٹی ہے، اس کو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا۔ ابھی 2 سال پہلے ہم نے ایک بڑا ڈیٹیل پروجیکٹ کیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جو آپ کے دریاؤں کے نیچے ریت ہے نا، یہ ایوریج تقریباً 1000 فٹ ہے، جس کے بیچ میں میٹھا پانی ہے، اور یہ جو ریت ہے اس کا کتنا والیوم ہے، یہ تقریباً کوئی 6.5 کلومیٹر چوڑی اور 3000 کلومیٹر بڑا ریت کا ذخیرہ ہے ہمارے پاس، جو کہ میٹھے پانی سے بھرا ہوا۔ پانی کی کوالٹی ہم نے چیک کی، ڈرنکنگ واٹر ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق وہ ہمارے ایریا میں 30-40 فٹ کے اوپر پانی آ جاتا ہے، اس سے پہلے آ جاتا ہے۔ وہ تو آپ دریا سے باہر ہوتے ہیں نا، اگر دریا کے اندر جا رہے ہیں، میں تو اس جگہ اوپر پانی چل رہا ہے، نیچے ریت ہے، ریت سے نیچے اس کے نیچے۔ اچھا اب وہ جو ریت ہے پانی کے نیچے، وہ اس میں جو پانی ہے ہمارے ایک محتاط اندازے کے مطابق وہ 500 ملین ایکڑ فٹ ہے، جبکہ آپ کا ڈیم جو ہے 5-6 جو ہے وہ بہت بڑا ڈیم ہے، 100 گنا زیادہ۔ اب اور اس وقت بھی وہ میٹھا پانی آپ کے قدموں میں آپ کے دریاؤں کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ اب اگر ہم سمارٹ ہیں تو ہمیں کوئی ایسی ٹیکنالوجی پہ انویسٹ کرنا ہے کہ یہ والا جو میٹھا پانی ہے اس کو ہم کنیکٹ کر دیں اس ٹیکنالوجی کے تھرو واٹر یوزر کے ساتھ۔ وہ واٹر یوزر کون ہے؟ وہ ڈومیسٹک بھی ہو سکتا ہے، میونسپل بھی ہو سکتا ہے، وہ انڈسٹری بھی ہو سکتی ہے، اور وہ آپ کے کھیت بھی ہو سکتا ہے، کراچی بھی ہو سکتا ہے، کراچی بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو آپ کا یہ جو ریزروائر ہے، اب یہ دیکھیں آپ کے دریا کے نیچے ریزروائر ہے، اس ریزروائر کے ہوتے ہوئے ہمیں فالتو ریزروائر بلینز آف ڈالرز خرچ کر کے بنانے کی نہیں ضرورت، ہم ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز خرچ کریں، 10 گنا کام۔ ڈاکٹر صاحب آپ پڑھی لکھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر ہمارے ایسے اقبال صاحب کہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، پریکٹیکل کوشچن یہ ہے کہ جناب علی جو ہم نے جو ان کا واٹر فلو ہے ریورز کا، یہاں پر جو انکروچمنٹ ہوئی ہوئی ہے اس کو ریموو کرنا ہے، اور یہ ریموو کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی پریکٹیکل بات یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تمام باتیں بہت اچھی ہیں، تھیوریٹیکلی تو بہت اچھی ہیں، اور باقی وہ پانی آپ کے پاس میٹھے پانی کے ذخائر موجود ہیں، آپ اس سے ایریگیشن بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے پینے کا پانی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ ایون کے یعنی بیچ بھی سکتے ہیں اگر بیچنا چاہیں تو۔ بٹ ایون دین جو لوگ انکروچمنٹ کر چکے ہیں ان کی ریموول جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا یہ جو شیر لانے کے مترادف ہے۔ اور جو لوگ جن لوگوں نے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب اللہ معافی دے، مطلب کئی لوگوں کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر کچھ عرصے بعد نیا فصل اٹھائیں گے، نیا کوٹھا بنا دیں گے، وہ کوئی بچے کی شادی کر کے جناب اضافہ کر دیں گے۔ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، سنیے۔ جس طرح ہم نے اینٹی انکروچمنٹ پورے پنجاب میں کیا ہے اور انکروچمنٹس کو ختم کیا ہے پنجاب سے لارجلی، اسی طرح لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کے گھر بار کو، ان کے مال مویشی کو محفوظ کرنے کے لیے
جو آبی راستوں میں لوگوں نے اپنے مسکن بنا لیے ہیں ان کے ساتھ ان کے لیے بھی ہم انشاءاللہ ایک جلدی بنائیں گے.